बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की हुकूमत ने ख़त लिख दिया है बरतानिया को कि इश्तिहारी और मफरूर मियाँ नवाज़ शरीफ को हवाले किया जाए पाकिस्तान के। इसके अलावा अमेरिका की तारीख़ी बेइज़्ज़ती कह लें, आप उसको सफारती नाकामी कह लें, ईरान के ख़िलाफ़ हो रही है, उसकी तफसील बात करेंगे। जो बाइडन ने तस्लीम कर लिया, जो कि अमेरिकी सदारती उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा है कि जी अमेरिका इस वक्त तारीख तरीन दौर से गुज़र रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान ने तालिबान के ऊपर एक ऐसे वक्त में पाबंदी लगा दी है जिस वक्त के अफ़गानिस्तान के अंदर अमल जो है ना प्रोसेस एक चल रहा है, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, वहाँ पे उनके कैदी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उनके ऊपर फाइनेंशियल और दूसरी पाबंदियाँ सख्त लगा दी हैं। क्यों लगाई हैं, क्या वजूहात हुई हैं इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा बात करते हैं कि आपने कल एक स्टेटमेंट में एक फ़िक्रा देखा होगा चीन का, कि चीन ने कहा कि जी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इन आज़ादी के साथ अपनी तरक्की का रास्ता इख्तियार करे। उसने कहा जी आप जो है इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिसीज़ बनाएं और जो कि आपकी नेशनल इंटरेस्ट के अंदर हों, जो आपके मुल्क की मुफाद में हो। आखिर चीन ऐसा कौन होता है जो हमें ये बताए कि आप ये काम करें। बेसिकली हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है हमेशा से किसी न किसी चीज़ की मोहताज रही है। सऊदी अरब के मामले में हमने ये देख चुके हैं, इससे पहले डूम और अमेरिका के मामले में भी देख चुके हैं, और भी काफ़ी हमारी तारीख़ भरी पड़ी है जो कि हमने समझौता किया हमेशा अपने कौमी मुफादात पे, सिर्फ माली इमदाद लेने के लिए, भीख मांगने के लिए या और दूसरी मजबूरियों की वजह से। तो एक तरफ ये गेम हो रही है। बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको जो प्रॉब्लम होगा, चाहे वो फाइनेंशियल होगा, चाहे वो मिलिट्री साइड पे होगा, डिफेंस के हवाले से होगा, बैनुल-अक़वामी सतह पर होगा, हम आपको के पीछे खड़े हुए हैं, बस आप कदम बढ़ाएं। लेकिन एक ऐसे ही वक्त में जब इमरान खान ने कहा कि हमारा मुस्तक़बिल चीन के साथ वाबस्ता है और हम NRO नहीं करेंगे, फौरी तौर पे मियाँ नवाज़ शरीफ एक्टिवेट हो गए हैं। और ये बल्कि इससे पहले तो बातें ये चल रही थी कि आसिफ अली ज़रदारी कह रहे थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ काबिल एतबार ही नहीं है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ नज़र आ रहे थे और शहबाज शरीफ हाथ पकड़ाने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे वक्त में मियाँ नवाज़ शरीफ फ़ोन खड़काते हैं आसिफ अली ज़रदारी को, कहते हैं जी आप APC बुलाएं मुहर्रम के बाद, और नून लीग की मैं गारंटी लेता हूँ कि हम जो APC पर बयानिया तहरीरी होगा उसके ऊपर अमल किया जाएगा। जबकि शहबाज शरीफ इसके ऊपर किसी भी सूरत तैयार नहीं है। वो कहते हैं तकरीर करवा लो, तहरीर नहीं होगी, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये कोई मुनासिब फ़ैसला नहीं है। ऐसे वक्त के अंदर इमरान खान को फौरी तौर पे फ़ोन के बाद एकदम से ऐसा एहसास होता है कि ये बड़ा तो गलत काम हो रहा है, ये बड़ा गलत हो गया। जाली रिपोर्टें बनाई गई हैं, तहकीक का फ़ैसला शुरू कर दिया कि जी इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए, पता चलाया जाए कि मियाँ नवाज़ शरीफ की रिपोर्टें असली थी नकली थी। हालांकि एहसन इकबाल इस हवाले से कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर सेहत उनकी अपनी पार्टी का, उनके अपने जो इस वक्त मुशीर सेहत हैं वो उस वक्त हेड कर रहे थे कमेटियों को, डॉक्टर की कमेटियों को। तो फिर इन्होंने ये ऐसा क्या, इसका मतलब ये क्या ये ड्रामा कर रहे हैं कि किस तरीके से ये दो नंबरियाँ हो सकती हैं। बहरहाल लगता है ऐसे है कि जिस तरीके एक मुआहिदा तय पाया हुआ था इमरान खान और नवाज़ शरीफ, या इस्टेब्लिशमेंट और नवाज़ शरीफ, और उसके अंदर अब ये मुआहिदा टूटने जा रहा है। और इससे पहले भी आपने देखा था कि मियाँ नवाज़ शरीफ इस तरह का मुआहिदा 10 साल का करके गए थे, लेकिन 5 साल 7 साल के बाद उन्होंने कह दिया था कि मैंने तो 10 साल का मुआहिदा नहीं किया, मैंने तो 5 साल का मुआहिदा किया। बहरहाल ये चीज़ें चलती रही हैं। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान ने बरतानिया में जो हाई कमिश्नर हैं मोहम्मद नफीस ज़िक्रिया, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान को हवालगी से मुतल्लिक जो है बरतानवी हुकूमत को ख़त लिख दिया है। और वज़ीर आज़म इमरान खान के मशीर बराए दाखिला अमूर शहजाद अकबर ने इस बात की तस्दीक कर दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज़ शरीफ की हवालगी से मुतल्लिक ज़रूरी कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इमरान खान के मशीर के मुताबिक नवाज़ शरीफ की हवालगी जो है वो 2 मार्च को इस हवाले से ख़त लिखा गया था, और अब हमने उनको कहा है कि जी आप प्लीज़ आप इनको वापस कर दें। जबकि दूसरी तरफ शेख रशीद कहते हैं कि जी नवाज़ शरीफ की वतन वापसी एक मुश्किल काम है, क्योंकि हम वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार को वापस नहीं ला सके, हम सुलेमान शहबाज को नहीं ला सके, तो नवाज़ शरीफ की वापसी
کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ سابق وزیر اعظم کے حوالے سے جو خط لکھا گیا ہے اس میں انہیں کہا گیا ہے کہ جناب یہ زیر التوا مقدمات نہیں تھے ان کے، بلکہ ان کو ایک طرح سے سزا ہو چکی ہے، اور سزا ہونے کے بعد ان کو طبی بنیادوں پر ضمانت حاصل کی گئی تھی جس کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ ان کے مطابق قانون کی نظر میں اب نواز شریف کی حیثیت ایک مفرور کی ہے، کیونکہ ان کی ضمانت عدالتوں اور حکومت سے بھی ختم ہو چکی ہے۔ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں معاملات اور گرم ہوں گے۔ شاید ہم اس والے سے بڑی بات کرتے آ رہے ہیں کہ عالمی طاقتیں اپنا کھیل کھیلیں گی پاکستان کے اندر۔ شاید سعودی عرب کہے میاں صاحب کو کہ آ جائیں میدان میں، آ کے ذرا عمران خان کو سبق سکھائیں گے کیسے اپنا مستقبل چین کے ساتھ ہو سکتا ہے ان کا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ ان کو کہے کہ آ جائیں جی میدان میں آئیں، آ کے ذرا چین کے ساتھ جو تعلقات چل رہے ہیں ان کے ذرا اس کو تھوڑا سا ڈسٹرب کریں۔ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی طرف سے جو کہ پاور بروکرز ہیں ان کی طرف سے گارنٹیاں دی جا سکتی ہیں کہ جناب آپ آ جائیں میدان میں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ ماضی میں بھی یہی طاقتیں کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کو حکومت بنانے میں مدد کرتی رہی ہیں۔ بہرحال یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ معاملہ کس طرح جاتا ہے، لیکن بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے عالمی مالیاتی بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے طالبان پر پابندی عائد کر دی، اور یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ کے زیر قیادت افغان طالبان اور کابل حکومت جو ہے امن مذاکرات کی جانب گامزن ہے۔ یہ دعویٰ جو کیا ہے یہ DW میں خبر لگی ہے، اور انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ ایسوسیٹڈ پریس نے یہ خبر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد حکومت کی جانب سے جمعے کی شب دیر سے جاری کیے گئے احکامات میں درجنوں افراد پر مالی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ اس فہرست میں امن مذاکرات کے دوران طالبان وفد کی سربراہی کرنے والے ملا عبد الغنی برادر حقانی نیٹ ورک کے موجودہ سربراہ سراج الدین سمیت حقانی خاندان کے دیگر اہم افراد بھی شامل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے امریکہ کے انتہائی پریشر کے باوجود حقانی برادرز کے خلاف کوئی ایسی خاص کارروائی نہیں کی تھی۔ ہم ٹال مٹول کرتے آ رہے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں، اندرون کھاتے مینیج کر لیتے ہیں چیزوں کو، لیکن اب یہ FATF کا جو جال بچھایا گیا پاکستان کے ارد گرد، اس سے بچنے کے لیے اب یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور پاکستان فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے گرے لسٹ میں شامل ہے اس وقت، اور اس فہرست سے نکلنے کے لیے پاکستانی حکومت عالمی برادری کے تقاضوں کی تکمیل جو ہے اس کی کوشش کر رہی ہے۔ پیرس میں FATF گروپ کی جو بلیک لسٹ میں ابھی ایران اور شمالی کوریا اس وقت شامل ہیں۔ خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف اب جو موجودہ حالات چل رہے ہیں کہ امریکہ کھڑا ہوا ہے بھارت کے ساتھ اور بھارت ہمارے خلاف ہے، دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا آسان کام نہیں ہے اب امریکہ کے لیے بھی کہ کسی کو بھی پکڑ کے کسی کے خلاف پابندیاں لگا دیں۔ امریکی صدر کے امیدوار جو ہیں جو بائیڈن نے تسلیم کیا ہے کہ امریکہ تاریکی میں پھنس چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ امریکہ کا صدر بنوں، اور انہوں نے کہا جی کہ انتخابات ہیں اس وقت وہ امریکہ کی روح کی بقا کے لیے، انہوں نے اس کو جنگ سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو امریکہ کے لیے اس تاریک دور کا خاتمہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے آمروں کے ساتھ مدد کرنے کے دن اب بس ختم ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف ایران امریکہ کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ ایران کے خلاف پابندیوں کا مطالبے پر امریکہ کو تاریخی سفارتی ناکامی کا سامنا ہوا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ ایران کے خلاف وہ پابندیاں پھر لگا دے جو اٹھائی جا چکی ہیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ کو سلامتی کونسل میں ایک تاریخی ناکامی کا سامنا ہے۔ ٹوٹل 15 ممالک اس کے ممبر ہیں، اس کے اندر آپ 5 پرماننٹ ہیں، بقایا 10 کچھ عرصے کے لیے ایڈ کی جاتے ہیں، ان میں سے 13 نے امریکی مطالبے کی مخالفت کر دی ہے۔ اور نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جو صدر دفاتر سے تقریباً 22 اگست کو ملنے والی رپورٹوں کے مطابق امریکی حکومت نے ایران کے خلاف عالمی ادارے کی ماضی میں اٹھائی جا چکی پابندیاں بحال کرنے کا جو مطالبہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں امریکہ خود ہی الگ تھلگ ہو کر رہ گیا ہے۔ عالمی سلامتی کونسل کے رکن ممالک کی تعداد 15 ہے، اور ان میں سے 13 نے تہران سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے مطالبے کی تحریری طور پر مخالفت کر دی ہے۔ ان ممالک نے امریکی کوششوں کی مخالفت یہ کہہ کر کہ یہ درست ہے کہ ماضی میں اقوام متحدہ نے ایران کے خلاف اس کے متنازعہ جوہری پروگرام کی وجہ سے پابندیاں لگائی تھیں،
پھر عالمی طاقتوں کا ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ طے پا گیا تو یہ پابندیاں اٹھا لی گئی تھیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ان پابندیوں کی بحالی کا مطالبہ تو کر دیا ہے، مگر ساتھ ہی واشنگٹن حکومت یہ بھول گئی ہے کہ خود امریکی صدر ٹرمپ نے ہی 2 سال قبل یک طرفہ طور پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے سے نکل رہا ہے۔ ان 13 ممالک کے مطابق امریکہ کی یہ کوشش اس لیے غلط ہے کہ اس نے اس معاہدے سے نکلنے کا اعلان کر دیا تھا جس پر اقوام متحدہ نے بھی باقاعدہ اتفاق کیا تھا۔ تو اب امریکہ کس منطق کے تحت دوبارہ ایران کے خلاف پابندیوں کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایران کے خلاف اس حوالے سے 30 دن کی ڈیڈ لائن بھی دی ہے، لیکن 30 دن تو کیا 24 گھنٹے کے اندر ان ممالک نے خط لکھ کے جمع کروا دیے ہیں کہ جناب یہ لیں آپ، ہم اس مطالبے کی مخالفت کرتے ہیں، اور باقاعدہ خط لکھ کر انہیں اس کی مخالفت کی ہے۔ اور ان ممالک میں کئی ایسی مغربی طاقتیں بھی شامل ہیں جو ماضی میں سلامتی کونسل میں تقریباً ہمیشہ ہی امریکہ کی ہمنوا اور ہم خیال رہی ہیں، اور ان کے اندر جو 13 جو خط لکھے گئے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ جو نیوز ایجنسیز کے کورسپونڈنٹس انہوں نے دیکھے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان 13 ممالک میں امریکہ کے برطانیہ، فرانس، جرمنی اور بیلجیم جیسے روایتی اتحادی ملک، اور چین، روس، ویتنام، نائجیریا، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا، ایسٹونیا اور تیونس جیسے ممالک شامل ہیں۔ ایک جس نے ڈومینیکن ریپبلک نے ابھی تک خط نہیں لکھا ہے، بقایا جو 13 خط ابھی تک آ چکے ہیں 15 میں سے، وہ 13 کے 13 امریکہ کے خلاف ہیں۔ اس طریقے سے یہ ہے وہ تاریک دور جو کہ جس کی جو بائیڈن بات کر رہے ہیں، جبکہ وہ جن عامروں کی بات کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے یہودی لابی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کس طریقے سے ٹرمپ ان کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، ان کے مفادات کے لیے، ایران کو نیچا دکھانے کے لیے، مشرق وسطیٰ میں اس کی ڈیلیں کروانے کے لیے کس طریقے سے امریکی مفادات کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ امریکی خود اب اس بات کو محسوس کرنے لگ گئے ہیں کہ امریکی جہاز، میں یہ تو کہوں گا امریکی ٹائٹینک بڑی تیزی سے ڈوب رہا ہے، اور امریکہ صرف اور صرف اس وقت چیخیں اور لاتیں مار رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس ڈوبنے کے پروسیس کو تھوڑا سا طویل کیا جا سکے، ورنہ جو امریکہ کے اتحادی ہیں، جو امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں کافی دہائیوں سے، وہ اب اس چیز کو محسوس کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ چائنا ایک عالمی طاقت کے طور پہ نہ صرف ابھر چکا ہے، تقریباً بن چکا ہے، اب فائنل مقابلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ بہرحال یہ انفارمیشنز آ رہی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی لیٹسٹ انفارمیشنز آپ تک پہنچ رہے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اپنے دوستوں، اپنے کاروبار ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔